بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعارہ کا بیان چل رہا تھا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ جو ہے اگر جو ہے سبب اور مسبب کا رشتہ ہے، سبب اور مسبب کا تعلق ہے یا اتصال ہے، تو اس وقت سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ وہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض بھی صاحبین کے قول پہ پڑتا ہے، ابو حنیفہ کے قول پہ کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ صاحبین کا قول کیا ہے پہلے ذہن میں رکھو، اس میں بتا دیا گیا ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے، انہیں بتاتے ہیں لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینے کے لیے، حقیقی معنی چھوڑ کر حقیقت کا امکان ہونا ضروری ہے، حقیقت کا امکان ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنے سے بڑی عمر کے غلام کو بولا یہ میرا بیٹا ہے، تو صاحبین بولتے ہیں غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی کا امکان نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کے اوپر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہو جائیں گا، وہاں پر حقیقی معنی کا امکان کوئی ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا سمجھ، اس کے بعد یہ ہے پھر ہر لفظ ثم فی کل موضع یکون ہو گیا نا، لا یقال نہ اعتراض کیا جائے، نہ اعتراض کیا جائے، یقال مانے کہا جائے، نہ اعتراض کیا جائے۔ ولما كان امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز، اور جب حقیقت کا امکان شرط ہو مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، عندہما ان دونوں کے پاس، اور جب حقیقت کا امکان صحیح شرط ہو مجاز کے صحیح ہونے کے لیے ان دونوں کے پاس، صاحبین کے پاس، فکیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبۃ، تو کیسے مجاز کی طرف لوٹا جاتا ہے نکاح کی صورت میں لفظ ہبہ سے؟ صاحبین اعتراض کرتے ہیں، اوپر بول چکے ہیں آپ کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، اسی معنی کے حساب سے لفظ ہبہ بول کر، لفظ تملیک بول کر، لفظ صدقہ بول کر نکاح مراد لیا جا سکتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی جب ممکن ہو تب جا کے مجاز مراد لے سکتے ہیں، لفظ کے حقیقی معنی ہو تو مجازی معنی لے سکتے ہیں صاحبین کے پاس۔ تو اب یہاں پر وہ اس اعتبار سے دیکھا گیا تو یہ معنی صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آزاد ہے، ایک آزاد لڑکی، آزاد لڑکی کو بیچنا، ہبہ دینا، یا اسے جو ہے فروخت کرنا، یا اس کو کسی کی ملکیت میں دے دینا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو لفظ کے حقیقی معنی کا امکان نہیں ہے، لفظ کے حقیقی معنی کا تو مجازی معنی نہیں آ سکتا۔ صاحبین کیا بولتے ہیں؟ مجازی معنی نہیں آ سکتے، بولتے ہیں نا لفظ کے حقیقی معنی ممکن نہیں۔ ایک آزاد عورت کو بیچنا کرنا حقیقی معنی ہے، وہ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، تو پھر حقیقی معنی بیچنا بول کر نکاح مراد لینا، ہبہ بول کر نکاح مراد لینا، اسی طرح جو ہے تملیک بول کر نکاح مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ حقیقی معنی جب ممکن نہیں ہے تو مجازی معنی بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں اعتراض کیا سمجھ میں آیا؟ اعتراض صاحبین کے حساب سے اب یہاں کہاں مسبب بول کر سبب بول کر مسبب مراد لینے میں لفظ تملیک سے، لفظ ہبہ سے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ تملیک کے حقیقی معنی کہ ایک آزاد عورت کو بیچنا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آزاد عورت کو بیچنا تو ممکن نہیں ہے، مجازی معنی نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے مصنف جواب دے رہے ہیں کیوں بولتے ہیں آپ لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اب حقیقی معنی بالکل ممکن ہے، اگرچہ کہ دور کا امکان ہے لیکن ہے، اگرچہ کہ لیکن ہے۔ وہ کیسے ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے، وہ اس طور پر ہے کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، اور جو دارالکفر بھاگ گئی، بھاگ کے جو ہے وہاں پر پھنس گئی، پھر بعد میں دارالکفر سے دارالاسلام کی جنگ ہوئی، وہ جنگ میں انہیں بھی جو ہے جنگ باز بن کے لڑنے آئی، یہاں تک کہ ہمارے مجاہدین لڑ کے جو ہے اس کو گرفتار کر لیے، پھر لا کے کیا کرے، گھر میں تو نہیں رکھ لیتے، باندھی بنا دیے، باندھی بنا کے بیچ دیے۔ ممکن ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہوئے، جب لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہوئے تو مجازی معنی لینا صاحبین کے پاس صحیح ہے۔ ممکن کیسا ممکن ہوا؟ ایسا ممکن ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے مرتد ہو کے دارالکفر جا کے جنگ کر کے پھر جو ہے لڑ کے باندھی بن کے دارالاسلام میں لائی گئی، ممکن ہے نہیں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں لِأَنَّا نَقُول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ، وہ من جملہ ممکن ہے، وہ من جملہ اس طور پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہو جائے، وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب سے مل جائے، ثُمَّ سُبِيَتْ، پھر گرفتار کر لی جائے، وَصَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخَوَاتِهِ، اور یہ ہو گئی مثال
آسمان کے چھونے اور اس کے بہنوں کی طرح جیسی اور مثالوں کی طرح بولے. دیکھیے آسمان کا چھونا ممکن ہے نا؟ ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. جیسے کہ آج کل جا کے بتائے بھی لوگ. تو اگر کوئی لفظ ایسا بولا کہ میں جو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں آسمان کو نہیں چھوا تو جو ہے میری بیوی کو طلاق، یا جو ہے کچھ ایسا الفاظ بول دیا، تو یہ جو ہے امکان ہے. یہ آسمان کا چھونا کیا ہے؟ ممکن ہے. تو اس امکان کی وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے. تو اگرچہ کہ بہت دور کا امکان ہے لیکن بہرحال امکان ہے. اسی طرح ہوا میں اڑنا. پہلے زمانے میں جو ہوا میں اڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، آج کل تو یقیناً ناممکن ہے. اس وقت کے لوگ بولتے تھے اگرچہ کہ مشکل ہے لیکن ممکن تو ہے بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ ممکن تو ہے. آج کل اڑ کے بتا رہا ہے. نہ صرف کہ تم سمجھ رہے ہوں گے صرف جو جہاز میں اڑ رہے ہیں، طیارے میں اڑ رہے ہیں، وہی نہیں، بلکہ پیراشوٹ میں، پیراگلائڈنگ میں اڑ کے بتاتے وہ لوگ. ایسے جیسا کہ چڑیا اڑتی، چیل اڑتی، ویسا اڑ کے بتاتے. پہاڑ پہ چھلانگ لگاتے نیچے. پیراگلائڈنگ بولتے ہیں اس کو. کئی لوگ مر بھی گئے اس میں. کئی لوگ تو یہ کیا ہے؟ یہ امکان والی بہت دور کی چیزیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ویسے جو ہے ممکنات میں سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آزاد عورت کا بیچنے کا امکان ہے. کیسے امکان ہے؟ دور سے ہے. اگرچہ کہ جو ہے انہیں دارالحرب جا کے مرتد ہو کے، جنگ ہو کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ممکن تو بہرحال تو یہ جواب دے دیا گیا. تو صاحبین کے حساب سے بھی یہ لفظ کے حقیقی معنی کا امکان رہنے کی وجہ سے مجازی معنی لے سکتے ہیں. تو ہبا اور تملیک، بے وغیرہ سے نکاح صحیح ہو سکتا ہے، سبب بول کر مسبب کی معنی. پھر اس کے بعد صریح کنایہ کا لفظ. یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں. الصریح لفظ یکون المراد بھی ظاہرا. صریح ایسا لفظ ہے کہ اس سے مراد ظاہر. بتا دیا گیا نا صریح کس کو بولا گیا تھا؟ ایسا لفظ. یہ معنی موصول ہو کے اعتبار سے 4 قسموں کے بعد معنی کے استعمال کے اعتبار سے 4 قسمیں: حقیقت، مجاز، صریح. تو جیسا کہ اس کا قول بعت، میں نے بیچا، صریح لفظ ہے. سمجھ میں آتا کہ آپ کو چیز بیچ دی. اشتریت، میں نے خریدا، صریح لفظ ہے، کس چیز کو آپ نے خریدا ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یجیب ثبوت معنی ہو. یہ بات بتا جا رہی کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو. ثبوت کو واجب کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ خبر دینے کے طریقے پر ہو، چاہے نعت صفت کے طریقے پر ہو، یا ندا کے طریقے. یہ یاد رکھنا. خبر دینے کا مطلب یہ کہ یہ بول دی مجاہد میں اپنی بیوی کو کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، یہ خبر دینے کے طریقے پر. یا جو ہے اس کو صفت کے طریقے پر ہے، تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے بولے، تو وہاں صفت کے طور پر ہے کیونکہ امرأتن کی صفت ہے طالق پر. اسی طرح پر جو ہے آخری یا طالق بول دی ہے، اے طلاق والی، وہ ندا کے طور پہ ہے. وہ کس کے طور پر ہے بھائی؟ تینوں صحیح ہے. تو اسی بنا پر اچھا وہ بن حکمی انہ یستغنی عن نیتی. اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت سے مستغنی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں میری نیت نہیں تھی، یا طالق بول میں پرانی، وہ پہلے سے طلاق شدہ تھی نا، اس وقت سے بولا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا. طلاق پڑ جائے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے. آگے بتایا جا رہا ہے وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا اذا قال لامرأتی انت طالق، جب کہ کہا انہیں اپنی بیوی سے، کیا کہا؟ انت طالق بولا، او طلقت کی بولا، یہ خبر دینا ہے، یا طالق بولا، یا اے طلاق والی بولا. یہ نہیں یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، نوا به الطلاق او لم ينوي، چاہے وہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے. ینوانی ہے، ینوی ہونا چاہیے، نوا ینوی. ہاں. وکذا لو قال لعبدی، اسی طرح پر اپنے غلام سے کہا انتی حر، انتی نے بولیں گے، انتا بول گیا نا، غلام مرد ہے، انتا حر، تو آزاد ہے. او حررتک، یا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. تو آزاد ہے بولنا صفت ہے. انتا رجل حر، ارے وہ خبر میں یہ صفت ہے. یہ انتا رجل حر صفت ہے. انتا ٹھیک ہے کیا بولا؟ صفت ہے. یہ نعت بول رہا، نعت صفت ایک ہی چیز ہے. انتا رجل حر، یا تو او حررتک، یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر دینا ہے. یا حر، اے آزاد، یہ کیا ہے؟ نظام. یہاں یا سے نہیں مارو. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا ان التیمم یفید الطہارۃ، تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے. آپ بولیں یار وہ کہاں سے لائے؟ یہ جو ہے صریح کے بیان میں یہ کہاں سے آ گیا؟ صریح کے بیان میں یہ کہاں سے؟ تو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یطہرکم، یطہرکم، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرتا ہے. اوپر چاہتا ہے کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو پاک کرے، تم کو پاک کرے. تو طہر یطہر تطہیرہ کی صحیح معنی یہ ہے کہ پاک کرنا، پاک کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکی ہے، وہ تیمم کیا ہے؟ پاکی ہے. آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے حضرات کیا بولتے ہیں؟ تیمم پاکی نہیں ہے بولتے ہیں، نجاست کو چھپانا ہے بولتے ہیں. دوسرے حضرات کیا بولتے ہیں؟ دونوں معنی الگ الگ ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پاک کرنے کا مطلب یہ پاک صاف کر دینا، چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سے دوسری چیز ٹھوک دینا. آئی بات سمجھ میں؟ اپنی وجہ سے ہوتا اندر سے بدن ہمارا گندا ہے، اوپر سے کیا کرے؟ صاف کپڑے ڈال دیے، یا جو اندر کا شرٹ جو ہے میلا ہے، اوپر سے شیروانی ڈال لیے. یہ کیا ہے؟ یہ چھپانا ہے. تو دیگر حضرات بولتے ہیں تیمم کو ساتر حدث. دیگر حضرات کیا بولتے ہیں؟ حدث کو چھپانے والا. ہم کیوں کہتے ہیں نہیں، طاہر حدث، حدث کو پاک کرنے والا ہے، مطہر حدث ہے وہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یطہرکم، لیکن وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہاری پاکی کو چھپاتا ہے، تمہاری ناپاکی کو چھپاتا ہے کا لفظ ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں ہے. تو پاک کرنے کے لفظ صحیح معنی کیا ہے؟ طہارت حاصل ہوگی. وہ تو طہارت کاملہ ہی حاصل ہوگی نا. تیمم سے کیا ہوگی؟ طہارت کاملہ حاصل ہوگی. یہ اس سے مسئلہ نکلا. تو دوسرے حضرات چونکہ تیمم کو طہارت کاملہ نہیں مانتے ہیں، ساتر حدث مانتے ہیں، تو بہت سارے مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے. بہت سارے مسائل میں کہاں کہاں فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی متیمم ہے، تیمم کیا ہوا ہے، ہو سکتا نا بھائی دونوں سفر پہ گئے، عقیل میاں کے ساتھ عرفان میاں چلے گئے، انہوں عام طور پہ سفر پہ جاتے رہتے، ساتھ میں ان کو لے کے چلے گئے، ساتھ میں ان کو لے کے چلے گئے، دونوں مل کے بائک پہ جا رہے، دونوں بھی وضو کر کے نکلے تھے. عرفان میاں کیا خارج ہو گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ انہوں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا نا بھائی. تھوڑی دیر آگے بڑے، اس کے بعد جو ہے پانی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، نماز کا وقت بھی ختم ہو جا رہا. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ فوراً تیمم کرنا ہے. انہیں تو جو ہے وضو کرے ہوئے ہیں، انہیں تو آلریڈی وضو کرے ہوئے، بیچارے ہمیشہ بہت احتیاط کرتے ہیں لوگ. اب ان کا جو وضو گیا ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ وضو بڑے ہوئے تھے، فوراً تیمم کر لیے. اب اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھیں گے، اب اختلاف رہا ہو رہا. اب شباب بول رہے ہیں عرفان صاحب آپ تیمم ان کے پیچھے نماز تو پڑھ لے سکتے، پڑھانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ تم طہارت کاملہ نہیں ہے تم کو. کیا بول رہے ہو نا؟ کیونکہ آپ جو تیمم کرے وہ ساتر حدث سے، طہارت کاملہ تھوڑی ہے. اب انہوں نے چل میں حضور شاہ جی پڑھاؤں، طہارت کاملہ حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ولکن یطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ تیمم کے ذریعے تم کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے. تیمم کی بات ہے، مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو تیمم کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے. تو دونوں برابر ہے بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ دونوں برابر. اگر دونوں پڑھانا چاہے تو بھی بالکل پڑھا سکتے، اس کی بات نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک مثال سمجھ میں آ گئی. اگلی مثال سمجھو آپ تم کو سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ. اسی بنا پر ہم نے کہا، یہ تفریح ہے، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے. طہارت بولتے طہارت کاملہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صَرِيحٌ، اور لیکن وہ ارادہ کرتا ہے تاکہ تم کو پاک کرے. صریح ہے اس سے طہارت کے حاصل ہونے میں، فی حصول الطہارت بھی، تیمم سے اس سے طہارت کے حاصل ہونے میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ولی شافعی فی قولان، امام شافعی کے دو قول ہیں. امام شافعی کے دو قول. احدہما انہ طہارت ضروریۃ، دونوں میں سے ایک قول ہے کہ وہ طہارت ضروری ہے. ضروری کا مطلب یہ کہ ضرورتاً طہارت ہے، ضرورتاً طہارت وقتی طور پر سمجھو. والآخر انہ لیس بہ طہارت، یہ دوسرا قول زیادہ مشہور ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ طہارت نہیں ہے بلکہ ساتر حدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے. جیسے مثال دیا نا، اندر سے ناپاکی، اوپر سے دوسرا ڈال لیے، نہیں ہے ناپاکی مثال. بل وہ ساتر للحدث، بلکہ وہ حدث کو، اس کے جیسا جو ہے قاضی صاحب تھے، اس کے جیسے تھے، ان کو جو ہے کہیں سے جلدی سے بلایا گیا نکاح پڑھانے کے لیے. تو قاضی صاحب کیا کریں؟ جلد بازی میں بقا قصہ ان سے سن لو. بقا قصہ معلوم مجھے، قصہ اچھا ہے نہیں معلوم، ان سے سن لو. اٹھا کے دکھ رہے ہیں دیوانے. بچیاں جو ہے اس سے دوپٹے سے جو ہے منہ چھپا لے رہے تھے. اب ان کے پاس دوپٹہ نہیں تھا نا بھائی، دیوانے. احدہما وعلی ھذا یخرج المسائل،
بلکہ وہ ساتر حدث ہے. اسی اختلاف پر مسائل کی تقریر کی جاتی ہے, علی مذہبین, دونوں مذہبوں پر, من جوازی قبل الوقت, اس کے جائز ہونے سے وقت سے پہلے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ یہ کیا ہے بھائی, مکمل طہارت ہے, تو تیمم وقت سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, امام شافعی فرماتے ہیں ساتر حدث ہے, وقت سے پہلے نہیں کیا جا سکتا, وضو کے برابر کا درجہ نہیں ہے اس کا, وقت سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. وقت آنے کے بعد اگر آپ کے پاس پانی نہیں ڈھونے کرے نہیں ملا تو تب جا کے کر سکتے, وقت سے پہلے اگر کوئی تیمم کر کے بیٹھ گیا تو نہیں ہوتا, بولتے ہیں. وَأَدَاءُ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ, اور دو فرضوں کا ادا کرنا, اداء الفرض نہیں, یہ من کے اوپر ہے, دونوں فرضوں کا ادا کرنا ایک تیمم سے. اب جیسے تیمم کیے ہوئے ہیں, عصر کی نماز پڑھ لی ہے, تھوڑا سا وقت ہے, مغرب کا وقت آ گیا, مغرب کا وقت آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ امام شافعی فرماتے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ ساتر حدث ہے, طہارت کاملہ نہیں ہے, وضو کی طرح نہیں ہے. احناف کہتے ہیں کہ وضو کی طرح ہے بھائی, کیونکہ وضو کے بدلے میں جب تیمم آ گیا تو پوری وضو کی کیفیت لے کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے تیمم بارے میں کیا فرمایا, یطہرکم, سمجھ میں آ گیا نا. اسی طرح وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ, اور متیمم کی امامت کرنا متوضئیوں کے لیے, جیسے کہ مثال دیا, احناف کے پاس جائز ہے کہ متیمم آدمی وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے. وَجَوَازِ بِدُونِ خَوْفِ طَرَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ, اور اس کا جائز ہونا نفس کے تلف کے خوف ہوئے بغیر یا عضو کے تلف کے خوف ہوئے بغیر وضو کے ساتھ, تلف مانے ہلاک ہونا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی ٹھنڈی جگہ پر ہو, ایسے ٹھنڈے مقام پر ہو کہ اس کے پاس پانی موجود ہے, لیکن پانی سے وضو کرے تو بیمار ہونے کا نہیں, عضو کے یا نفس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, عضو کے یا نفس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, تب جا کے تیمم کر سکتا انہیں, نہیں تو نہیں کر سکتا. انا فرماتے اتنے زیادہ اندیشے کی ضرورت نہیں بھائی, اتنے زیادہ اندیشے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی تیمم کرے, وضو کرے تو بیمار ہونے کا بھی اندیشہ رہا تو کیا کر سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے, کیونکہ تیمم وہ بھی طہارت ہے, مکمل طہارت ہے, اتنی زیادتی کی بات نہیں ہے, سمجھ گئے. ہاں. وجوازی العید والجنازہ, اور تیمم جائز ہے, اس کے جائز ہونے سے عید کے لیے اور جنازے کے لیے, اس میں بھی اختلاف ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کے لیے عید کی نماز کے لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں اور عید کی نماز شروع ہو گئی, آپ وضو کرنے کے بعد وہاں فوراً پانی نہیں رہتا نا عیدگاہ میں, مسجد نہیں, عیدگاہ جنگل, وہاں پانی نہیں رہتا, ادھر ادھر بھاگ کے آیا تک عید کی نماز ختم ہو جاتی, اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے, تو کیا کر سکتے, تیمم کر لے کے پڑھ لے, پہلے بات کی بات ہے, تیمم کر کے پڑھ لو بولتے. لیکن شوافی کیا بولتے ہیں, نہیں, کیوں نہیں, اس لیے کہ تیمم ساتر حدث ہے, طہارت ہے اس نے, تو گئے تو گئے, چھوڑ دے, سمجھ میں آ گیا نا. والجنازہ, اسی طرح جنازے کا مسئلہ, جنازے کے مسئلے میں البتہ یہ بات ہے کہ ولی دوسرا ہونا چاہیے. ولی انا بولتے ہیں اگر ولی آدمی جو ہے کسی کا جنازہ ہے اور اس کا بچہ جو ہے ان کا ولی ہے, اور جو ہے عباس میں پہنچے نماز کے لیے, جنازے کی نماز کے لیے, نماز شروع ہو گئی, اب ان وضو میں لگ کے کرے تک وہ 4 تکبیریں 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آ گیا نا. تو اس وقت انہوں کیا کرنا چاہیے, فوراً تیمم کر لے کے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. کون بولتے ہیں, انا بولتے ہیں, شفافی بولتے ہیں نہیں, کیونکہ وہ ساتر حدث ہے تو ایسی مجبوری میں نہیں ہو سکتا. لیکن احناف بھی یہ بات بولتے ہیں کہ اگر ولی خود انہیں ہے, یعنی ان کے متعلقین کا جنازہ ہے اور ولی انہیں ہی ہے, تو ان جنازے کو روک سکتے نا, ان کے اختیار میں. اگر کوئی دوسرا پڑھ گیا تو پھر وہ پڑھ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں ایسا. تو عام حالات میں جنازے کے ٹائم پہ تیمم کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب کہ ہم کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم وضو کرنے میں لگ جائے تو نماز فوت ہو جاتی, تب جا کے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پر آگے وجوازہ بنیت طہارت, اور نیت طہارت سے اس کا جائز ہونا, یعنی تیمم نیت طہارت سے جائز ہے بولتے ہیں احناف. کیوں, اس لیے کہ طہارت ہے یہ, تو طہارت کی نیت کرنا کافی ہے. تیمم کی نیت کوئی ضرورت نہیں ہے, تیمم پاکی کی نیت کرو بھی تو کافی ہے. آپ تیمم کی نیت کرو یا پاکی کی نیت کرو, دونوں سے بھی تیمم ہو سکتا ہے, لیکن شفافی بولتے ہیں نہیں, پاکی کی نیت نہیں کر سکتے, وہ وضو میں کر سکتے. تیمم کی نیت تیمم کی کرنا, ساتر حدث کی نیت کرنا, سمجھو. اچھا بس بات ختم ہو, وہاں سے کنارے کی بحث شروع ہو رہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.